آپ یہ بات سن کر یقیناً حیران ہوں گے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 4000 سے بھی زیادہ مذاہب پائے جاتے ہیں جو اپنی اپنی شریعت، کتاب، کلچر، ٹرائب اور ماحول کے مطابق اپنے مذہب کو پریکٹس کرتے نظر آتے ہیں۔ اسلام، کرسچینٹی، جودھائزم، بدھزم اور ہندوازم 5 ایسے بنیادی مذاہب ہیں جو دنیا میں تقریباً 3/4 اکثریت کے ساتھ پریکٹس کیے جاتے ہیں۔ ان مذاہب میں مزید آگے فرقے ہیں جو اس مذہب میں موجود باقی افراد سے علیحدہ ہو کر ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالے ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ آج ہزاروں کی تعداد میں موجود مذاہب کا بنیادی نتیجہ مانا جاتا ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے تمام فرقے ایک دوسرے سے مختلف اور کافی حد تک عجیب اور دلچسپ روایات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے فرقے کے بارے میں بات کریں گے جس کا تعلق جودھائزم یعنی یہودیت سے ہے، جسے حریدی فرقے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس فرقے کی بنیاد 1980 میں راہب سوموہر نے یروشلم میں رکھی، جبکہ اس فرقے میں کچھ ایسے عجیب قسم کے بلیف پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ فرقہ باقی یہودیوں سے الگ نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی یہودی اس فرقے کو یہودی نہیں مانتے اور اس فرقے کو نظریات میں اختلافات کے باعث یہودیت سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، حریدی فرقے کی ایک اور مشہور بات یہ ہے کہ اس فرقے کو سخت قوانین کی وجہ سے یہودی طالبان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس فرقے میں مرغی اور انڈا کھانا سخت حرام سمجھا جاتا ہے، اور یہ لوگ اپنے عقیدے کے اتنے پکے ہیں کہ اپنے بچوں کو دکانوں سے چیزیں یعنی ٹافیاں تک خریدنے نہیں دیتے، کیونکہ ان کے مطابق ٹافیوں میں موجود فلیور ایک کیمیکل ہے جو ان کے مطابق حرام ہے، اور جسے کھا کر وہ خود کو گناہ کا مرتکب سمجھتے ہیں، اور پھر اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے جو ان قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے۔ دوستو، اس فرقے سے تعلق رکھنے والی عورتوں پر بات کریں تو یہ عورتیں باقی قوانین کی طرح پردے کے قوانین کو بھی سختی سے فالو کرتی ہیں، یعنی یہ عورتیں سر سے لے کر پاؤں تک خود کو ایک سیاہ لباس میں ڈھانپتی ہیں، اور اس بات کی سختی کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ پردے کا یہ عمل ہر 5 سال کی بچی سے ہی شروع کر دیا جاتا ہے، اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس فرقے کی ہر عورت اپنی عزت کی حفاظت کر سکے، اور تاکہ اس فرقے کا ہر مرد عورت کی زیب و زینت سے بہک کر گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ یہودی مذہب کے اس فرقے سے تعلق رکھنے والی عورتوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آج سے 3000 سال پہلے بھی یہودی خواتین اسی طرح کا سخت پردہ کیا کرتی تھیں، اور پردہ کرنے والے اس سیاہ لباس کو برقع حریدی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جسے اس فرقے کی عورتیں اپنے جسم پر اوڑھ کر اپنی عصمت کی حفاظت کو یقینی بناتی ہیں، اور یہ خواتین اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ اگر وہ ایسا پردہ نہیں کریں گی تو یہودی مرد ان کے جسم کے خد و خال دیکھ لیں گے اور گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اس کے علاوہ سفر یا کہیں آنے جانے پر بات کریں تو اس فرقے کے لوگ مرد اور عورت کے اکٹھا چلنے پر بھی پابندی عائد کرتے ہیں، اور دونوں جینڈرز کے لیے الگ الگ راستے بنائے جا چکے ہیں تاکہ مرد اور عورت اکٹھے نہ چل سکیں، حتیٰ کہ خواتین کے مناسب لباس زیب تن کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر سائن بورڈ بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق حریدی فرقے میں پردے کی یہ سخت قوانین ان کی ایک مذہبی عورت بروریا سے شروع ہوئی، یعنی بروریا وہ پہلی عورت تھی جو حالیہ دور میں اس طرح باپردہ رہتی تھی۔ اس فرقے کے مرد حضرات پر بات کی جائے تو مردوں نے ہمیشہ کالا لباس زیب تن کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ایک مخصوص قسم کی ٹوپی بھی پہن رکھی ہوتی ہے، اور اس فرقے کے مرد داڑھی کٹانے کے بھی سخت خلاف سمجھے جاتے ہیں۔ حریدی فرقے کو یہودیت کے ایک صوفی سلسلے کا پیروکار مانا جاتا ہے۔ یہ فرقہ اپنے ماننے والوں پر کئی طرح کے قوانین کو لاگو کرتا ہے، اور قوانین کی سختی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا لیں کہ ان لوگوں کے ہاں خوراک بھی وہی جائز ہے جو ان کی کتاب کے اصولوں کے مطابق ہو۔ یہ لوگ زیادہ تر گھر میں پکائی گئی اشیاء کھاتے ہیں جن میں قدرتی اجزاء شامل ہوں اور کیمیکل سے پاک ہو۔ یہ لوگ مرغی کے گوشت اور انڈا کھانا بالکل حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق وہ جنیاتی طور پر تبدیل کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ سبزیاں بھی نہیں کھاتے، کیونکہ ان کے مطابق سبزیاں کیڑوں کے لیے بنائی گئی ہیں، جبکہ باقی پھل اور سبزیاں بھی بہت احتیاط سے کھاتے ہیں۔ اس فرقے کے لوگ صرف وہی دودھ پیتے ہیں جو انہوں نے خود کسی جانور سے نکالا ہو، اور شراب کے معاملے میں بھی یہ لوگ صرف اپنی ہاتھ سے بنی شراب ہی پیتے ہیں۔ دوستو، اس فرقے کے متعلق ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کافی حد تک کم کرتے ہیں۔ الیکٹرانک ڈیوائسز جیسے موبائل، کمپیوٹر، ٹی وی، لیپ ٹاپ وغیرہ کا استعمال بھی بہت کم حد تک کیا جاتا ہے۔ یہودی ہونے کے باوجود بھی یہ فرقہ ٹیکنالوجی کے سخت خلاف ہے،
اپنے سخت قوانین کے باوجود بھی یہ فرقہ خود کو یہودی فرقے پر عمل درآمد کرنے کا مرتکب سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو کسی قسم کی جدت پسندی یا نئی چیزوں کے آغاز کے بھی خلاف سمجھتا ہے۔ اس فرقے کے عقائد بھی باقی یہودیوں کی طرح ہیں، یعنی خدا کی عبادت اور اس کی بندگی کرنا۔ ان کی لائبریریوں میں دیکھا جائے تو یہ لوگ صرف اپنے ہی مذہب سے متعلق کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی ان کے کتب خانوں میں ان کے علاوہ باقی کسی مذہب کی کتاب کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ یہ لوگ فارغ وقت میں بھی موبائل یا ٹی وی کی بجائے اکیلے بیٹھ کر خود کی زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں ان لوگوں پر کئی الزامات بھی لگائے جا چکے ہیں، جن میں اکثر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس فرقے کے لوگ اپنے فالورز پر بھی پرتشدد قوانین زبردستی لاگو کرا رہے ہیں اور ان کے خلاف پرتشدد اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے نمایاں بچوں پر تشدد اور کم عمر لڑکیوں کی عمر رسیدہ لڑکوں سے شادیاں شامل ہیں۔ اور یہ الزامات کوئی اور نہیں بلکہ اس فرقہ کے اپنے لوگ جو اس فرقہ کو چھوڑ چکے ہیں لگا رہے ہیں۔ اور اس فرقے کے متعلق ایک اور خطرناک بات یہ ہے کہ یہ فرقہ باقی یہودیوں پر بھی زبردستی اپنے قوانین لاگو کرانا چاہتا ہے۔ اسرائیل میں موجود 10% یہودی ایسے ہیں جنہیں انتشار پسند سمجھا جاتا ہے، یعنی جو جدت پسندی کے سخت مخالف اور اپنے نظریات کو دوسروں پر زبردستی تھوپنے کے قائل ہیں۔ دوستو، اس وریدی فرقے کے علاوہ یہودیوں میں ایک اور فرقہ بھی ہے جو اپنے مخصوص رنگ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا یہودی گروہ ہے جن کی جلد کا رنگ پیلا، یعنی بالکل مردہ انسانی جسم جیسا ہوتا ہے، اور ان کے اجسام سے ہر وقت تعفن اٹھتا رہتا ہے۔ یہ لوگ اپنے اس رنگ اور بدبو کو چھپانے کے لیے بہت سے طریقے اور خوشبو استعمال کرتے ہیں، مگر کامیاب نہیں ہو پاتے۔ یہودیوں کے اس فرقے کے متعلق کچھ علماء کا کہنا ہے کہ دراصل یہ قوم بہت پرانی اور اللہ کے عذاب میں مبتلا رہ چکے ہیں، تبھی آج تک ان عذابوں کے آثار ان میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ قوم ماضی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو چکی ہے۔ حالانکہ یہ لوگ آج بھی حقیقت جانے ہوئے ہیں، لیکن بضد ہیں اور اپنے جھوٹے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ آئے اور اس قوم کی حاکمیت کو پوری دنیا میں اجاگر کرے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایک بار پھر اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔